یہ ایک سلسلہ ہے، مگر ان میں سے ہر ایک اس معیار پر ہونا چاہیے جو قرآن کا ساتھی بن سکے. اور اس کے بس کو یوں کر دیا کہ لن یفترقا، ان میں کبھی تفریقہ نہیں ہوگا. اور اس کی تشریح ایک دن کر چکا کہ یہ ایک بانی بھی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کسی طرف لے جائے اور یہ کسی طرف لے جائیں. مقام رہنمائی میں تفریق نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن رہے اور اس سلسلے کی کوئی فرق نہ رہے. جب تک قرآن ہے اس وقت تک یہ افراد ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اس سلسلے سے متعارف بنانا فریضہ رسالت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی رسالت اگر فقط اپنی زندگی بھر کے لیے ہوتی تو دنیا کو لاوارث چھوڑ کے چلے جاتے. میرا کام اپنی زندگی بھر ہدایت کرنا تھا، وہ میں کر چکا. اب مجھے کیا مطلب؟ مگر یہ اس وقت ہوتا کہ جب پیغمبر کی رسالت تین حیاتی ہوتی، یعنی بس اس زندگی بھر کے لیے آپ رسول ہوتے. لیکن یہ تو ہر نقطۂ نظر کا مسلمان ماننے پر مجبور ہے کہ رسول کی رسالت اس عمر سے وابستہ نہ تھی. اس کے معنی ہے کہ ایک عمر رسول ہے بحیثیت بشر اور ایک عمر رسول ہے بحیثیت رسول. وہ عمر جو بحیثیت بشر ہے وہ تو کل جمع 63 برس اور 62 کے بعد پھر 23 برس. اور وہ عمر جو بحیثیت رسول ہے وہ تا قیامت. اور یہ میں نے محدود محاورے کے ماتحت کہا کہ تا قیامت، ورنہ کون کہتا ہے کہ قیامت کے آنے سے ان کی رسالت ختم ہے؟ اگر قیامت کے آنے سے رسالت ختم ہو تو شفاعت کس اعتبار سے ہے؟ صلوات بھیجیے بلند. تو جس کی لامحدود رسالت ہے اس کا کام بس اس زندگی سے وابستہ نہیں ہے جو اس دار دنیا میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس کا کام تو تا قیامت ہے، یعنی خلق خدا کی. اب یہاں تا قیامت کہہ رہا ہوں کیونکہ ہدایت یافتہ لوگ جن کا کام ہے ہدایت حاصل کرنا وہ قیامت ہی تک ہے. لہذا یہاں تا قیامت سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کام قیامت تک ہے. تو جب کام قیامت تک ہے تو انہیں انتظام قیامت تک کا کر کے جانا ہے. اگر یہ جانا بھی چاہیں فرض محال کے طور پر تو مسلمانوں کو دامن پکڑ کے پوچھنے کا حق ہے کہ اپنے بعد کا انتظام بھی تو بتا جائیے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی ضعیف روایت بھی نہ بتائے کہ مسلمانوں نے پوچھا تو یہی دلیل ہے کہ انہوں نے بتایا. اگر بتاتے نا تو مسلمان پوچھتے کیوں؟ وہ بتانا دلیل ہے، نہ پوچھنا دلیل ہے کہ آپ نے بتایا. تو اب بتایا تو دنیا بتائے کیا بتایا، یا جو میں بتاؤں اسے مان لیں. تو کبھی تو بلا فصل جو تھا اس کا نام لے لے کر بتایا، کبھی قیامت تک جو سلسلہ تھا اس کا نام لے کر صلوات بھیجیے بلند. پھر بلند آواز سے صلوات. اب اس سلسلے کی پہلی کڑی جو ان کے بعد بغیر فاصلہ ہونے والی ہے اس کا تعارف کرایا. طرح ستاتے عمر بھر تعارف کراتے رہے، مگر چونکہ جانتے ہیں کہ اسے دنیا بھولے گی اور بھولنے پر نازاں رہے گی، مصر رہے گی، لہذا اتمام حجت کے لیے عمر بھر طرح طرح تو بتایا. اور پھر ایک ایسے اجتماع میں بتایا کہ جس سے بڑا مجمع رسول کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا. اب آج وہ تاریخ تو ہے نہیں اور محفل غدیر نہیں ہے، مصائب کی مجلس ہے، اس لیے تفصیل سے تو سے عرض نہیں کرنا ہے. مگر میں کہتا ہوں یہ متفقہ تاریخی حکایت ہے کہ غدیر خم میں جتنے بڑے اجتماع میں پیغمبر کا خطبہ ہوا ہے، اتنے بڑے اجتماع میں
عمر بھر میں رسول نے کوئی خطبہ نہیں پڑھا ہے. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، سیرت النبی کے ایک واقعے کی حیثیت سے اس خطبے کو یاد رکھو. صلوات بھیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز سے صلوات بھیجیے. پھر نفسیاتی طور پر اسباب ایسے فراہم کر دیے کہ بھولنے والا بھی ہو تو نہ بھولے، انتہائی بھول جس پر غالب ہو نہ بھولے. جو غیر معمولی بات ہو، جانے والے آگے بڑھ گئے تیزی سے، اور جو رہ گئے تھے پیچھے وہ پیچھے ہیں. اب یہ لمحہ سفر کو روکنا، یہی یاد رکھنے کی بات ہے. جو آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے پلٹانا، یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے. جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں تیز رفتاری سے بلانا، یہ ان کے یاد رکھنے کی بات ہے. گزلتا نہیں آفتاب نیمروز کی روشنی، تاکہ کوئی نگاہ کی کمزوری کا عذر نہ کر سکے. اور اس کے بعد غیر معمولی بات، ارے کچھ نہ یاد ہو تو یہ نئی قسم کا ممبر ہی یاد رہے. اور اس کے بعد نیا واقعہ یہ ہے کہ ہمیشہ ممبر پر تنہا جاتے تھے. آج ایک فرد کو ممبر کے پاس جینے کے قریب بٹھا لیا ہے. خطبہ وہ چند جملے ہی نہیں ہیں، کافی طولانی ہے، تمہید کے ساتھ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دنیا خطبہ سن اتنے غور سے نہیں رہی ہے جتنا بار بار ان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ آج کیوں بیٹھتے ہیں. کوئی بات ہے، چلو آج پھر میں نے آواز تو بولا، یعنی سن کم رہے ہیں، نفسیاتی طور پر چہرہ زیادہ دیکھ رہے ہیں. یعنی جس نیت سے بھی ہو یہ عبادت بہت خلوص قلب سے یاد ہو رہی ہے. یہ کیوں بیٹھے ہیں، یہ کیوں بیٹھے ہیں. اور اب جب وقت آیا اور وہ جملے فرمائیں گے تو کیا کیا؟ جس مقصد سے بٹھا رکھا تھا کہ اب ہاتھوں پر بلند کیا. ارے بچپن میں ہاتھوں پر بلند کیا ہی کرتے تھے، مگر آج ہاتھوں کو بلند کیا. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا اور رسول کی قوت کو دیکھے کہ جو خیبر کے در کو سنبھال چکا ہے اسے آج رسول سنبھالے ہوئے. پھر بلند آواز سے صلوات، پھر بلند آواز سے صلوات. ماشاء اللہ آپ کا ذوق تو یہ کہتا ہے کہ یہی ذکر آج رہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ ضمن تذکرہ آیا ہے. بس ایک جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے مجمع کے سامنے پیش کیا، مجمع کے سامنے لائے. ذرا نگاہ صادق سے دیکھیے، کوئی بچہ ہو اس کا قد و قامت کم، اس کا قد و قامت مختصر، تو وہ اتنے ہی حصے کو جسم کے چھپائے گا. لیکن پوری عمر کے ایک انسان کو کوئی بلند کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ خود پورا اس حجاب میں آ گیا. میں کہتا ہوں کہ نور حجاب نور میں ہے. صلوات دیجیے بلند آواز، پھر بلند آواز تو صلوات دیجیے. اور پھیلا کے بات کرنے کا وقت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ رسول جو کچھ مقصد ہے بغیر لفظوں کے عمل دکھا رہے ہیں. ہر شخص جس میں فہم ہو، جس میں سمجھ ہو، وہ اس عمل رسول سے دنیا مفہوم سمجھ لے. رسول دکھا رہے ہیں، خود پیچھے ہیں، ایک آگے ہے. مطلب یہ ہے کہ جب میں نہ ہوں تو یہ ہے.